اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی۔ پہلے سورۃ الانفال کے بارے میں اس کا شان نزول اور مختصر تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں پھر بتا دیتی ہوں کہ سورۃ الانفال کا شان نزول اور سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ اور سورۃ الانفال کی وضاحت اور اس کا ترجمہ میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جو سورۃ انفال اس کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ شان نزول سورۃ انفال کا کیا ہے کہ جب مسلمان اور کفار کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی۔ جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس لیے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو تبلیغ تھی وہ تیزی سے نہیں کر سکتے تھے، تو اسلام کو پھیلانے میں وہ دشواری پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ایک فیصلے کا دن مقرر فرما دیا جس کو کہتے ہیں یوم الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان کا جو دن جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، وہ دن، اس دن سے مراد کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ کفار کے ساتھ ایک جنگ کریں، اور اس کا ایک دن بھی متعین کر دیا، ایک موقع، ایک جگہ بھی متعین کر دی، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو بچا سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو پھیلا سکیں۔ اور اس صورت میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کا عنوان کا نام ہی، سورت کا نام ہی اسی کی وجہ سے رکھا گیا، مال غنیمت کے نام سے ہی رکھا گیا۔ اردو میں ہم مال غنیمت کہتے ہیں، عربی میں اس کو انفال کہتے ہیں۔ الانفال کا مطلب ہے کہ بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، وہ مال غنیمت تھا۔ مال غنیمت میں بہت سارا مال آ سکتا ہے، نہیں، اس میں مال مویشی بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، پیسہ بھی تھا اور غلام بھی تھے۔ یعنی جو کفار وہاں پر جب بھاگ جاتے تھے اور ان کے جو وہاں پر لوگ رہ جاتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آ جاتے تھے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے تھے، جس کو غلام کہتے تھے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ اس کا مختصر شان نزول ہے۔ اب اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال، وجہ تسمیہ کا مطلب میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ تو وجہ تسمیہ یہ ہے اس کی کہ سورۃ الانفال کا نام مال غنیمت پہ رکھا گیا، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ مال غنیمت کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی انفال۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ جب بہت سارا مال غنیمت آیا اس میں، اور پھر آگے میں جا کے اس کی وضاحت بتاؤں گی آپ کو کہ وہ مال غنیمت کس طرح مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اور پھر مسلمانوں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کے بارے میں اس صورت میں کیا آیات نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا حل ان آیات میں موجود تھا۔ اب یہ میں نے آپ کو وجہ تسمیہ بھی بتائی ہے، شان نزول بھی بتایا ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس میں سے ایک ایک جو چیز ہے اس کو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے جا کے میں انشاءاللہ اس کی جو معروضی دوں گی وہ معروضی آپ نے حل کرنی ہوگی، اور انہی میں سے میں آپ کو سوالات دوں گی، اور پیپر میں بھی اسی میں سے جو ہیں وہ اکثر سوالات آتے ہیں جو مختصر سوالات ہوتے ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یسألونک، یا سے مراد وہ، پہلے میں نے آپ کو شروع میں نے آپ کو ضمیریں آپ کو بتائی تھیں کہ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کا نام وہاں پر استعمال نہیں ہوتا، اس نام کی جگہ وہاں پر ضمیر لگ جاتی ہے۔ اب یا سے مراد کیا ضمیر ہے کہ وہ مجاہدین،
یسألونک یا وہ، یا سے مراد وہ مجاہدین، اسألونک وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، غن کے بارے میں، الانفال مال غنیمت، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، وہ مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کل امر کا صیغہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے، کل کہہ دیجئے، الانفال وہ مال غنیمت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ سے پہلے جو لام زیر لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جہاں پر بھی لام زیر لی ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ کل کہہ دیجئے، الانفال وہ مال غنیمت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، واو اور، واو جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہہ دیجئے کہ وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ مال غنیمت جو کفار کا چھوڑا ہوا مال ہے ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ مال غنیمت میں کسی قسم کی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ مال غنیمت اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ اس لیے مقرر کیا تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے دل سے اور دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ وہ مال غنیمت ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ مال غنیمت نہ صرف آپ کے لیے جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حلال اور طیب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی آیت میں ہی اپنا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مقرر کر دیا مسلمانوں کے شک کو دور کرنے کے لیے۔ فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا اور تم صلح رکھو، اصلحوا کا مطلب ہوتا ہے صلح رکھنا، جمع کا صیغہ ہے، واصلحوا اور تم صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں، ذات بینکم بین درمیان کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی یہی کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بین بین، بین بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان درمیان، تو بین کا مطلب ہو گیا عربی میں درمیان، کہ تم آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتا رہے ہیں ان کے فرمان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے حکم کو مانو، ان اگر کون ہو تم اگر تم ہو، ان کون تم اگر تم ہو، مومنین مومن، اگر تم مومن ہو تو اس کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کرو۔ اب اس کا میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا تھا، اب با محاورہ ترجمہ اس کا میں کرتی ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، ایک آیت مکمل ہونے کے بعد اب ہم آیت نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں کہ انما المؤمنون، انا بے شک، المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ ہیں، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ، ذکر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ اکثر جو عربی کے الفاظ ہیں عربی میں وہ زیادہ تر اردو کے آتے ہیں، انما المؤمنون مومن بھی اردو کا ہے اور ذکر بھی اردو کا ہے، اللہ بھی اردو کا ہے۔ انما المؤمنون بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، اذا جب، ذکرہ یاد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب اس کا مطلب ہوتا ہے دل، قلوب
اس کی جمع ہوگی ان کے دلوں کو، یعنی کن کے دلوں کو؟ مومنین کے دلوں کو، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تُلِیَت، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیات، اعلیٰ کا مطلب ہو گیا پر، ہم مطلب ہو گیا ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، ہو اس کے ساتھ ضمیر لگی، آیاتہ، ہو کس کے ساتھ، کس کے بارے میں ضمیر لگی، کس کے نام کو یہاں پر حذف کر دیا گیا؟ کس کا نام؟ قرآن مجید کا نام۔ اس قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان مومنین کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ زادتہم، یہ بھی اردو کا ہی لفظ ہے، زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، زادتہم، ان کا ایمان، ہم سے مراد مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، ہم کے ساتھ ضمیر لگی زیادہ کے ساتھ، اور کون سی ضمیر لگی، کس کو مخاطب کر رہی ہے؟ مومنین کو مخاطب کر رہی ہے۔ ایماناً، ایمان، کیا زیادہ ہو جاتا ہے ان کا؟ ایمان، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ واو، اور اعلیٰ پر، ربہم، اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے رب پر یتوکلون، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، توکل، توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آپ محاورہ ترجمہ سنیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، صلاۃ اردو میں بھی کہتے ہیں، اور اس کا لفظی مطلب اردو میں ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا، کیونکہ نماز میں پوری انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام صلاۃ رکھا گیا، اردو میں دعا ہے، عربی میں صلاۃ ہے۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو، مما کا مطلب ہوتا ہے اس سے جو، اس سے جو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ان کو رزق دیا ہوا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو پر کے بارے میں وہ کسی سے قسم کا بھی گلا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے کم ملا تو فلاں کو زیادہ ملا، نہیں، اسی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر وہ اکتفا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو رزق، نماز قائم کرتا ہے، جو رزق میں ان کو دیتا ہوں اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، میرے بندوں پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہی، المؤمنون، مومن، حق، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ حق بات ہے، حق بات کہو، حق بات کہو یعنی سچ کہو، حقا، یہ اردو والا ہی لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے سچ، یہی وہ لوگ ہیں سچے مسلمان، سچے مومن، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہوں گے، درجات ہوں گے، درجہ کی جمع ہے درجات، ہندا، پاس، ہندا کا مطلب ہوتا ہے پاس، ربہم، ان کے رب کی، کن کے رب کے؟ مومنوں کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں بشارت دے رہے ہیں مومنوں کو کہ یہ سچے مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سچے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہوں گے، درجات ہوں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور بہت اچھا رزق ہوگا، یعنی کہ مرنے کے بعد جب
अल्लाह ताला के पास जाएंगे मोमिन तो उनके पास अल्लाह ताला कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि यही सच्चे मोमिन थे, मेरे हुक्म के मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अब मैंने इनके लिए जो दर्जात जन्नत में मुकर्रर कर दिए गए हैं अब वो उनको मिलेंगे। इसमें बशारत दी गई है अल्लाह ताला ने मोमिनों को। कमा जैसा कि अखरजा का निकाला आपको, जैसा कि कमा जैसा कि अखरजा का निकाला आपको। खरजा खरजा का मतलब होता है निकलना, अखरजा अमर का सीगा हो गया और का से मुराद हो गया आपको यानी मुसलमानों को। कमा जैसा कि अखरजा का निकाला आपको, रब्बु का आपके रब ने, मिन बैती का अपने घरों से, बिलहक की सच्चाई के साथ, हक के साथ, तदबीर के साथ। कि जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जंग का हुक्म दिया था तो इसमें जंग का भी जिक्र है, वो जो मैंने आपको तहर्रुफ बताया है वो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कमा अखरजा का जैसा कि निकाला आपको आपके रब ने आपके घर से, किस लिए निकाला? जंग के लिए निकाला। और किस तरीके से निकाला? एक ख़ास तदबीर के साथ, एक ख़ास सच्चाई के साथ अल्लाह ताला ने आपको आपके घरों से निकाला था। व इन्ना वाओ और इन्ना बेशक, फरीकन एक जमात, फरीक जमात को कहते हैं। और ये भी देख लें कि अरबी में एक तो फरीक होता है जिसका मतलब होता है जमात, दूसरा त्वाइफातुन, त्वाइफातुन भी जमात को कहते हैं। अब पहले रुकू में फरीक इस्तेमाल हुआ है, आगे जब हम जाएंगे तो त्वाइफातुन भी होगा, तो उसका मतलब ये होता है जमात, एक फरीक एक जमात। मिनल मुमिनीना मोमनों की, ला कारिहून, ला अलबत्ता, कारिहून नाखुश थी, और अलबत्ता मोमनों की एक जमात नाखुश थी। नाखुश क्यों थी? वो किस वजह से नाखुश थी? इस वजह से नहीं नाखुश थी कि हम मुसलमान क्यों हो गए या हमें जंग का क्यों हुक्म दिया, वो इस वजह से नाखुश थी, वो इस वजह से परेशान थी। वो जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजाहिदीन वो सवाल किया करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये जंग मुअख्खर हो जाए। क्यों? एक बेसरो सामान मुसलमानों की जब जमात है वो अपने दुश्मनों को देख रही है, वो असला से लैस है, उनके दुश्मनों की तादाद से ज़्यादा है, वो ताकत है, वो जंगजू, जो अबू जहल का काफ़िला था तो वो जंगजू था, अबू जहल को जंग पर पूरी महारत हासिल थी, उसके पूरे काफ़िले को जंग पर महारत हासिल थी। और अबू सुफियान जो था वो एक तिजारती उसका काफ़िला था और अरब का अमीर तरीन शख्स था। अब मुसलमान बेसरो सामान हैं, इनके पास कोई जंग का सामान नहीं है, और दूसरी बात ये कि उनकी तादाद भी नहीं है। इस वजह से मुसलमान परेशान नज़र आ रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो कोई हल हमारे लिए निकाले। इस आयत में इस वजह से मुसलमान नाखुश से मुराद परेशान हैं। अब अल्लाह ताला ने जो हल निकाला था वो आगे आपको इन आयत के तर्जुमे में पता चलेगा और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। अब इसका बामावरा फिर सुन लें तर्जुमा। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, जैसे कि निकाला आपको आपके रब ने आपके घर से सच्चाई के साथ, तदबीर के साथ, एक फ़ैसले के साथ, और बेशक मोमनों की एक जमात अलबत्ता नाखुश थी। युजादिलूनका, अगली आयत है युजादिलूनका, हम उर्दू में भी कहते हैं जंगो जदल, जिसका मतलब होता है जंग करना, लड़ाई करना। युजादिलूनका, वो झगड़ा करते थे, फिल हक की सच्चाई के बारे में, बागदा बाद इसके, मा तबय्यना, मा जब तबय्यना ज़ाहिर हो चुका, का अन्नमा गोया के, युसाकूना वो धकेले जा रहे हों, इलल मौती मौत की तरफ, इला तरफ मौती मौत की, वहुम यंजुरून वहुम और वो यंजुरून वो उसे देख रहे हों। वो झगड़ा करते हैं आपसे हक के बारे में, बाद इसके जब जाहिर हो चुका हक, गोया के वो धकेले जा रहे हों मौत की तरफ। यानी वो आपसे हक के बारे में सवाल कर रहे हैं कि सच्चाई के बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम जो हैं हमारे पास असला नहीं है, हमारी तादाद कम है, और हम जब हमें जंग का हुक्म दिया जा रहा है तो हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि हमें मौत के मुंह की तरफ धकेला जा रहा हो। यानी कि हमारे मुकाबले में कुफ़ार की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा जंगी सामान नहीं है, तो हम गोया अपने सामने मौत को देख रहे हैं। लेकिन ये पहला ग़ज़वा था, ये पहली जंग थी, इसलिए मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इससे पहले कोई इनके पास इसको तजर्बा नहीं था, इस वजह से वो परेशान थे।
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وَإِذْ اور جب، یعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدا مونس کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک، الطائفتینی دو جماعتیں۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریقن کا مطلب تھا جماعت، یہاں پر طائفتن آ گیا، طائفتن ایک جماعت، طائفتینی دو جماعتیں۔ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، انہا لکم بے شک وہ تمہاری ہو جائے، وتودونا و اور تودونا تم چاہتے تھے، انا بے شک غیر ذات الشوکتی، غیرہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، بغیر، ذات الشوکتی ہتھیار کے، بغیر ہتھیار والا گروہ، تکونو تم چاہتے تھے، لکم تمہارے لیے ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ یہ کہ حق ہو جائے، بِكَلِمَاتِهِ اس کے حکم سے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دابِرَ جڑ، الکافرین کافروں کی۔ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت بے شک وہ تمہاری ہو جائے، اور تم یہ چاہتے تھے، یعنی مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے کی ہے، بغیر شان و شوکت کی ہے، وہ جماعت ان کی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق ہو جائے اس کے حکم سے، اور وہ کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ یعنی مسلمان یہ چاہتے تھے کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ ان کا ہو جائے، یا ابو جہل کا ان کا ہو جائے، یا ابو سفیان کا قافلہ ان کے پاس آ جائے، ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں دلوانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کے سامنے کسی ہتھیار کی طاقت کو نہیں منوانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامان رکھا، اور ایک تو بے سر و سامان رکھا، دوسرا ان کو بھوکے اور پیاسے، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ لڑی گئی تھی، تو تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ جائیں، عاجزی کے ساتھ لڑیں، اور کفار کے سامنے یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ ہم جو ہیں بغیر اسلحے کے، بغیر ساز و سامان کے، بھوکے اور پیاسے لڑے، اور اللہ نے اسلام کو کیسے فتح دی۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ طاقت دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ کسی جماعت کا یا کسی فریق کا ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹ ہو جائے، وَلَوْ اور اگرچہ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، کَرِہَ کا مطلب ہوتا ہے ناخوش، اوپر بھی آپ نے کارہون کا مطلب پڑھ دیا، البتہ ناخوش تھے، کَرِہَ کا مطلب ہوتا ہے ناخوش، ناراض، پریشان، المجرمون، مجرمون سے مراد گناہ گار لوگ، کفار لوگ، یعنی کفار لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ سچ نہ ہو جائے، اور وہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہی رہے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچ ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ گناہ گار لوگ، مشرک لوگ ناخوش تھے، کافر لوگ اس بات سے ناخوش تھے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے غزوہ بدر کی رات کو جب بدر کے مقام پر پہنچ گئے، تو مسلمانوں نے، مجاہدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی حل نکال لے، کیونکہ ہمیں کہیں سے بھی فتح نظر نہیں آتی، اگر ہم میدان جنگ میں پہنچ گئے تو ایک ہی وار میں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو گیا تو پھر اسلام کے پھیلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، اور رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا یہ آیت سورۃ الانفال کی اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ سے پہلے، جنگ سے پہلے ہی خوشخبری دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ خوشخبری کیا ہے، اب اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اذ تستغیثون جب تم نے فریاد کی، تستغیثون کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، فریاد کرنا، اذ تستغیثون اذ جب، تستغیثون تم نے فریاد کی، ربکم اپنے رب سے، جب تم نے دعا کی اپنے رب سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنے رب سے، فاستجاب پس اس نے قبول کر دی، ایجاب و قبول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، فاستجاب پس اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری دعا کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کیسے مدد کروں
گا۔ پہلی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، با کا مطلب ہو گیا 7، الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، کیا 1000؟ من الملائکتی، من کا مطلب ہو گیا سے، الملائکتی فرشتے، 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلی بشارت تھی، پہلی خوشخبری تھی۔ غزوہ بدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خوشخبریاں مسلمانوں کو بتا دی تھی۔ پہلی خوشخبری یہ تھی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کروں گا۔ مردفین، مردفین کا مطلب ہوتا ہے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنا، قطار میں آنا۔ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرما دیا کہ میں رات کو 1000 فرشتوں کو نازل کرتا ہوں، یعنی وہ ترتیب سے آتے ہیں اور ترتیب سے جاتے ہیں۔ تو اب مردفین کا مطلب ہو گیا لگاتار ترتیب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 فرشتوں کو میں آسمان سے اتاروں گا جو تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، وہ پہ پہ ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے، قطار میں آ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب پھر سن لیں کہ استستغیثون، جب تم نے فریاد کی اپنے رب سے، فاستجاب لکم، بس اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اس نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا، انی، اور فرمایا کہ بے شک میں ممدکم، تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر لفظی ترجمہ یہاں پر کرتے ہیں تو واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جعلہ کر دیا ہو اس کو، اللہ تعالیٰ نے، کس کو؟ اس غزوہ کو اللہ تعالیٰ نے، اس بشارت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا، اللہ مگر، بشرا خوشخبری، نہیں کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری۔ تو آپ ایسے کریں کہ اور کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر بشرا خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دی، غزوہ سے پہلے ہی مسلمانوں کو دے دی۔ کفار کو تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری اس لیے دے دی تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں اور وہ تر و تازہ ہو کر اور حوصلے کے ساتھ، اپنے اقبال کے ساتھ وہ میدان جنگ میں جائیں اور کفار کا مقابلہ کریں۔ اور جب کفار نے ان کے حوصلے دیکھے تھے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ جو 313، ابو جہل کہہ رہا تھا کہ یہ 313 مسلمان مٹھی بار مسلمان ہیں کہ ابھی ختم ہو جائیں گے، ان کو کس بات کا غرور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو غرور جو ہے ان کے اندر، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اسلام کی طاقت ہے۔ اسلام کے سامنے میں نے کسی کو بھی جو فتح ہے وہ نہیں دینی، تو اتنے ہتھیاروں کے سامنے، اتنی تعداد کے سامنے میں نے جو طاقت دینی ہے وہ کس کو دینی ہے؟ اسلام کو دینی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ وما جعلہ اللہ، اور کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں مدد، واو اور ما نہیں، النصر مدد، اور نہیں ہے مدد، یعنی اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقت اگر انسان کے سامنے آ جائے تو اس کی مدد نہیں کر سکتی، اور اللہ کی اگر مدد ہو تو ساری دنیا اس کے سامنے آ جائے تو اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، اللہ مگر، من سے، عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، یعنی مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کسی کی مدد نہیں ہو سکتی۔ نہ تو اسلحہ انسان کو طاقت دے سکتا ہے اور نہ ہی مال و دولت انسان کو طاقت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی جتنے ہنر آپ دنیا سے سیکھ لیں، کوئی ہنر آپ کو اسلام کے سامنے آپ کو کی مدد نہیں کر سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ وما جعلہ اللہ، پھر سنیں، اور نہیں کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، اور بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو۔ کس کے دل مطمئن ہو؟ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی خوشخبری سنا دی، غزوہ سے پہلے ہی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی۔ کس وجہ سے خوشخبری سنا دی؟ تاکہ مسلمان، ان کا اقبال جو ہے وہ باقی رہے، اقبال ان کا روب جو ہے وہ جاتا نہ رہے، ختم نہ ہو جائے، ان کے چہرے سے کسی قسم کی بھی پریشانی کے آثار نظر نہ آئیں۔
ومن نصر، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ انسان نہیں سمجھ سکتا، تو انسان کے سمجھنے، اس کے فیصلے سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رکوع میں ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ اسلام کی طاقت، اسلام کا ہتھیار بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کا ذکر میں بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ نے جو جو نعمتیں ہم پر نازل کی ہیں، ہمیں اسی پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس رکوع نمبر 1 کی جو تھی وہ 10 آیات میں کا ترجمہ میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو اس کے جو معروضی سوالات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی، تو وہ معروضی سوالات آپ نے حل کر کے مجھے بتانے ہیں، اور سوال جواب بھی آپ نے مجھے بتانے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔